ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے عزیز دوستو، تو میں کچھ دنوں سے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ قرآنی مبلغ کے عنوان سے آیا ہوں. تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی اظہار خیال کروں مختصر طور پہ. مجھے آج بھی یاد ہے، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، جب میری والدہ مرحومہ نے مجھے بغدادی قاعدہ الف بے تے سے شروع کروایا تھا. میری ابتدا جو ہوئی اس مدرسے سے ہوئی. وہ برادران اہل سنت کا سرکاری مدرسہ تھا، ابھی بھی ہے، مصباح العلوم. پھر وہاں سے کچھ کلاس پڑھ کے ہم 2 بھائی تھے، دونوں بھائی چلے گئے ہم لوگ جامع العلوم. میں وہیں جامع العلوم پر منشی پاس کیا، بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کے بعد منشی کامل پاس کیا میں نے. اس کے بعد عالم پاس کیا بورڈ کے امتحانات میں سے، اور عربی اول سے لے کے ششم تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. یعنی برادران اہل سنت کا پورا نصاب میں نے وہاں پہ رسمن. اس کے بعد میرے دوستوں نے کہا کہ اب تم کو خالی دور حدیث بچا ہے اور اس مدرسے میں دور حدیث ہے نہیں، تو ایسا کرو پھر مصباح العلوم میں چلے جاؤ. تو میں وہاں جا کے پڑھنے لگا مدرسے مصباح العلوم میں. جو صحیح ستہ کا درس ہوتا ہے جس کو دور حدیث بولا جاتا ہے، وہ بھی میں نے بڑے ذوق و شوق سے حاصل کیا. حتیٰ کہ میں رات کو جاتا تھا شمائل ترمذی پڑھنے. عزیزان گرامی، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ دن لکھنؤ میں میرا قیام رہا، اور اس کے بعد پھر میں ایران آیا. جب میں ایران آیا تو یہاں پر ماحول مجھے بہت اچھا لگا. پہلی ہی بار جب میں آیا تو میں 4.5 سال کے قریب یہاں رہ گیا اور تعلیم کو آگے بڑھایا، اور اس طریقے سے شیعہ مدرسے میں رہ کر کے میں نے پھر 15 سال میں نے تعلیم حاصل کی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 15 سال ادھر اور 15 سال ادھر. اس 40 سال کے عرصے میں جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جرأت کرنا چاہتا ہوں کہ کس نتیجے تک میں پہنچا. شروع ہی سے میں قرآن سے مانوس تھا، قرآن پڑھتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور صرف سمجھنے کی نہیں، بہرحال جہاں تک سمجھتا تھا اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا. ایک بات یہاں پہ اور عرض کرتا چلوں کہ میں اس پوری مدت میں نہ میں نے کبھی محرم کا عشرہ پڑھا، نہ کبھی پیش امامی کی، نہ کبھی ٹیوشن پڑھایا. تو سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام میں 3 چیزیں ہیں. ایک عقائد ہے، اور ایک احکام ہے، اور تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاق ہے. اخلاقیات سے مربوط دستورات ہیں. قرآن مجید ایک تربیتی کتاب ہے. اس تربیتی کتاب میں سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم کی سند جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی قرآن میں دی ہے. اور اس کے علاوہ خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق کو کامل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، جہاں تک بشریت کو ماضی کے انبیاء نے پہنچایا ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں بھیجا گیا ہوں. کچھ ایسی اخلاقی صفات ہیں جن کو اخلاق حمیدہ یا فضائل اخلاقی کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی صفات ہیں جن کو اخلاق رذیلہ یا برے اخلاق کہا جاتا ہے. تو غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ در واقع بشریت کی ترقی، سکون، چین، یہ ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے نا، وہ اسی اخلاقیات پہ ہے. عقائد مضبوط ہوں گے تو انسان احکام پہ عمل کرے گا، تقویٰ ہوگا اس کے اندر. لیکن ان سب کا جو نتیجہ جہاں پر نکلتا ہے، جہاں سے ہم سکون پا سکیں، چین پا سکیں، ترقی کر سکیں،
وہ جو ثمرہ ہے اس کا وہ اخلاقیات سے مربوط ہے. جو مین چیز ہے مسلمانوں کی پسماندگی اور کمزوری کا جو مین سبب ہے وہ اخلاقی کمزوریاں ہیں. انصاف کی صفت سب سے اول میں آتی ہے، اس کے بعد بقیہ صفات ہیں، اور کچھ صفات جو ہے قوہ عقلہ سے مربوط ہیں، اور کچھ صفات قوہ غضبیہ سے، کچھ قوہ شہویہ سے. کچھ اچھی صفات ہیں، کچھ بری صفات ہیں. میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تنزلی اور پستی کے اسباب ہیں، لیکن اس میں جو مین چیز مجھے نظر آئی وہ اخلاقیات ہیں. اخلاقی کمزوریاں، رذائل اخلاقی، اور جیسے مثال کے طور پہ انسان اگر حسد کا شکار ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیلس ہوتے ہیں، وہ جلتے بہت ہیں، فوراً ان کو جلن ہو جاتی ہے. اسی جلن کو حسد کہا گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ اسی حسد کی وجہ سے انسان کبھی کبھی بڑے خطرناک کام کر جاتا ہے. انسان اس جلن کو اگر چھپا لے، نہ زبان پر لائے، کسی سے انسان کو جلن کسی چیز پہ ہوئی تو اس کو چھپا لے جائے، نہ زبان پہ لائے، نہ اس شخص کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے، نہ کوئی بات کرے، تو یہ معفون عن ہے. یعنی اتنی جلن اگر ہو جو ظاہر نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. بہرحال ایک مثال میں نے حسد کی دی ہے، یہ ایک اخلاقی بیماری ہے. اسی طریقے سے ایک بزدلی ہے، اخلاقی بیماری ہے. بخل ہے، کنجوسی ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے. جھوٹ ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے. اس طرح سے بہت ساری بیماریاں. اس کے مقابلے میں فضائل بھی ہیں، رذائل کے مقابلے میں فضائل ہیں. تو فضائل انسانوں کے اندر ہونے چاہیے، رذائل نہیں ہونے چاہیے. تو ہمارے اعتبار سے انسان کے تمام فضائل اخلاقی کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. تو جتنی اس کی معرفت زیادہ ہوگی انسان اتنا ہی باکمال ہوگا. یہ بنیاد، اس سے اچھی کوئی بنیاد انسان کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے نہیں مل سکتی. وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کی. علماء بیان کرتے ہیں کہ خود سازی کے لیے خود شناسی ضروری ہے. جب تک انسان خود شناسی نہیں کرے گا، خود کو نہیں پہچانے گا کہ اس کے اندر کیا کمیاں اور کیا زیادتیاں ہیں، تو وہ خود سازی نہیں کر سکتا. یعنی اپنے کو ان اخلاق حمیدہ سے اور فضائل اخلاقی سے مزین نہیں کر سکتا ہے. تو خود سازی کے لیے خود شناسی ضروری ہے، اور اسی خود شناسی میں اللہ کی معرفت بھی چھپی ہوئی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے کو پہچان لے گیا وہ خدا کو پہچان لے گیا. تو اس طریقے سے اللہ کی معرفت میں اور اپنی معرفت میں ایک گہرا ربط بھی ہے، اور اس گہرے ربط کے ساتھ ساتھ انسان کی خود سازی بھی ہے. بیس جو ہے اللہ ہے، مستجمع جمیع کمالات ہے، تمام کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی نقص نہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے انسان جو ایک الہی موجود ہے، انسان ایک حیوان کی حد میں نہیں ہے، بلکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور یہ اشرف المخلوقات الہی موجود ہے. تو اس کی تربیت ضروری ہے. اس تربیت کے لیے آخری کتاب اللہ کی قرآن کریم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا. لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، برحق کتاب ہے، نہ کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی ہے. بہرحال خلاصہ کرتا ہوں کہ یہ تنزلی کے اسباب، مسلمان ٹھیک ہے جہالت ہے، جہالت کو دور کیجئے، لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو، لیکن عمل میں بھی کئی طرح کا عمل ہے. بہت سے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں، ہم بھی ہیں، اسی میں شامل ہیں، کہ نماز، روزہ، عبادات بہت ساری کرتے ہیں، لیکن اپنی خود شناسی کر کے اخلاقی کمزوریوں کے بارے میں پتہ لگا کر کے ان اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بس اوقات دیکھا گیا کہ انسان اخلاقی بیماریوں کو چھپاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بعض لوگ جسمانی بیماری کو بھی چھپاتے ہیں. اگر ان کو کوئی مرض ہے تو اس کو چھپاتے ہیں. چھپانے سے کوئی مرض دور نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اخلاقی بیماریاں بھی، اگر انسان اس کو چھپا رہا ہے سماج کے خوف سے کہ لوگ سمجھ نہ جائیں کہ میں بخیل ہوں، لوگ سمجھ نہ جائیں میں جھوٹا ہوں، لوگ سمجھ نہ جائیں میرے اندر فلاں بری صفت پائی جاتی ہے، میں ناانصافی کرتا ہوں، تو اس کو چھپانے میں جتنی محنت کرتا ہے انسان، اگر اتنی محنت ان بیماریوں کو دور کرنے میں کرتا اور اللہ سے مدد چاہتا تو شاید جو ہے بھائی بعید نہیں ہے کہ اس کی بیماریاں دور ہو جاتی. اور یاد رکھیے، جہاں جو میں نے مقدمہ بنایا ہے کہ 40 سال علم حاصل کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے
یہ مسلمان جو ہیں پیچھے پچھڑ گئے ہیں، پیچھے ہو. اب تو الحمدللہ اب اٹھنا شروع ہوئے ہیں، یعنی تنزلی کا زمانہ ختم ہوا ہے، اب ترقی پھر سے شروع ہوئی. الحمدللہ اچھے اچھے علماء، مفکر اور دانشور کام کر رہے ہیں. لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا اس کو میں نے آپ کے سامنے خالصانہ طور پہ، مخلصانہ طور پہ بیان کیا ہے. یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اخلاق کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. وہ چیز جس کا تعلق ظاہر سے وہ ادب ہے، لیکن اخلاق کا تعلق باطن سے ہے. اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، دل سے ہے. اس میں کچھ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور کچھ اچھی صفات پیدا ہو سکتی ہیں. فطرت میں تو اللہ نے رکھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اپنی معرفت جہاں پہ رکھی ہے اللہ نے، وہاں پہ فطری طور پہ انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں جو ہیں پہلے سے اللہ نے شروع ہی سے اس کے آپریٹنگ سسٹم میں رکھی ہوئی ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس امت کو ترقی دلانے کے لیے ہر میدان میں، چاہے سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، علم کا ہو، کسی بھی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اگر ترقی کرنا چاہتا ہے انسان تو اس کو اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہو کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اس میں تھوڑی محنت کریں اور جگہ جگہ درس اخلاق کا اہتمام کریں تاکہ نہ اس کو سکون نہ اس کو سکون. کیوں؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں جب تک انسان اصولی زندگی نہیں گزارے گا تب تک سکون نہیں ملے گا اس کو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. اصولی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. پائیدار سکون نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیونکہ اصولی زندگی نہیں گزار رہا ہے. اب تو میں نے بتایا کہ اخلاق کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے جو تعلق وہ ادب ہوتا ہے. یہاں پہ ایک جملہ کہنا جو ہے ضروری ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت جھک کے ملتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے ان کا لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا اخلاق ہے. اگر واقعاً یہ خلوص کے ساتھ بندہ مل رہا ہے، اس طریقے سے، اس خلوص نیت سے اور بالکل صحیح طریقے سے، جس کا جتنا حق ہے اس طریقے سے اس سے ملتا ہے تو یہ اخلاق ہے، یعنی ادب بھی ہے، اخلاق بھی ہے. لیکن اگر یہ کسی سے اس کا دل صاف نہیں ہے لیکن اس طریقے سے مل رہا ہے پیار محبت سے، خلوص سے، تو یہ منافقت ہے، یہ بالکل جو ہے رذیلت ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن کریم نے جس چیز پہ فوکس کیا ہے وہ سب سے پہلے تو عقیدہ ہے. بار بار قرآن میں آیا ہے اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ بیس اور بنیاد ہے. جب انسان اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان لے آئے گا تو پھر اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے گی. تقویٰ کی صفت جب پیدا ہو جائے گی تب پھر وہ اپنی خود سازی کی فکر کرے گا. خود سازی کی جب فکر کرے گا تو پتہ لگائے گا کہ کون سی اخلاقی فضائل ہم کو اپنے اندر حاصل کرنے ہیں اور کون سے رذائل جو بری صفتیں ان کو دور کرنی ہے. اسی کو خود شناسی کہتے ہیں. جب وہ اپنی خود شناسی کرنا شروع کرے گا تو اس میں ٹائم لگے گا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کو پتا چلے گا کہ کون سی بیماریاں اس کے اندر ہیں اور کون سے فضائل ہیں، اور اگر ہیں تو کتنے پرسنٹ ہیں، ان کو اٹھانا ہے اور محکم کرنا ہے. اس طریقے سے وہ اگر چاہے گا تو پھر دھیرے دھیرے اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو تو صرف عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، عزاداری کرنے سے ہم اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں اللہ سے نزدیک ہونے کا. اور اگر ہمارا اخلاقی صحیح نہیں ہو رہا، ہمارا باطن صحیح نہیں ہے، باطن گندا رہ جا رہا ہے، ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری جو عبادتیں رکھی گئی ہیں اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح مقصود ہے. جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے، روزے کے بارے میں کہا گیا کہ تقویٰ اس سے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. وہ سارا فلسفہ ملا کر کے قرب اللہ ہے، اللہ سے نزدیک ہونا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کی. تو انسان کا اگر دل ہی گندا ہوگا، ظرف ہی اس کا گندا ہوگا تو گندا دل اللہ سے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات تمام کمالات اور پاک و پاکیزہ ہے، سبوح قدوس ہے، تو ہمارا گندا ظرف کیسے اس سے نزدیک ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ہم اپنی اخلاقی بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے، اپنے دل کو صاف ستھرا نہیں بنائیں گے، تب تک اللہ سے بھی نزدیک نہیں ہو سکتے. تو اب یہاں پہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہے دنیاوی ترقی کرنی ہو، چاہے اخروی ترقی کرنی ہو، اللہ سے نزدیک ہونا ہے. ہر حال میں ہم کو اپنی اخلاقی بیماریوں پہ توجہ کرنا پڑے گی، اور اس کو جو ہے اگر ہمارے اندر کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وما علینا الا البلاغ.